بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے ارطغرل غازی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک ایسا ڈرامہ چل رہا ہے جو ارطغرل غازی کی زندگی پہ بنا ہے، ان کی سارے کارہائے نمایاں جو ہیں اس حوالے سے بنا ہے۔ یہ ڈرامہ جیسے ہی پاکستان ٹیلی ویژن پہ آن ایئر ہوا تو کچھ لوگوں نے اس کی حمایت کرنا شروع کر دی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کہ اس ڈرامے کے ہمیں کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، ارطغرل غازی اسلامی تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جس کو ہمیشہ درخشاں الفاظ میں، سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا، اور سلطنت عثمانیہ کے بانیوں میں سے جو ہیں وہ ارطغرل غازی ہیں۔ ارطغرل غازی کے حوالے سے مختلف قسم کی ویڈیوز، مختلف قسم کے ویلاگز، مختلف قسم کی تحریریں، مختلف قسم کے تبصرے تو آپ تک پہنچتے رہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کی ہسٹری کے حوالے سے مکمل جو ہیں ڈیٹیل ویڈیوز آپ تک پہنچی ہیں اور مسلسل پہنچ رہی ہیں۔ مختلف جو یوٹیوبرز ہیں، مختلف جو جرنلسٹ ہیں، مختلف جو ریسرچرز ہیں، وہ اس حوالے سے ریسرچ بھی کر رہے ہیں، تحقیق بھی کر رہے ہیں اور آپ کو نت نئی معلومات جو ہیں وہ پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین، ارطغرل غازی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ڈرامے کا کریڈٹ جو ہے، اس ڈرامے کو دکھانے کا جو حکم جو ہے یا اس ڈرامے کو دکھانے کی جو خواہش ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ظاہر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہماری نئی نسل کو پتہ ہونا چاہیے کہ ارطغرل غازی کون ہے، ارطغرل غازی کے کارہائے نمایاں کیا ہیں۔ یقینی طور پہ ہم اس پہ اگر ڈیپتھ میں جا کے، گہرائی میں جا کے بات کریں تو یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کے انتہائی مثبت پہلو سامنے آئیں گے، اور ہماری نئی نسل جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ میں کون کون لوگ جو ہیں انہوں نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے، کون کون لوگ جو ہیں جنہوں نے دلیری کا مظاہرہ کیا، بہادری کا مظاہرہ کیا، ان کا ہماری نئی نسل کو بالکل نہیں پتہ۔ اور آج ہماری نئی نسل جو ہے وہ موبائل ویڈیوز پہ لگی ہوئی ہے، گیمز پہ لگی ہوئی ہے، فلموں پہ لگی ہوئی ہے، یا نت نئے جو ڈرامے یا پاپ موسیقی ہے اس پہ لگی ہوئی ہے۔ کسی کو نہیں پتہ کہ ہمارے بزرگ جو ہیں، ہمارے اسلاف جو ہیں، انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کس قسم کی قربانیاں دی ہیں۔ یقینی طور پر عمران خان کا یہ اقدام جو ہے وہ انتہائی قابل ستائش ہے اور اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے، جہاں اس ڈرامے کے حوالے سے ملک بھر میں زبردست اس کو پذیرائی مل رہی ہے، اور معاشرے کے تقریباً تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ اس اقدام کی تعریف کر رہے ہیں۔ سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن جو لوگ جو ہیں جو سیاسی طور پہ بھی عمران خان کے مخالف ہیں یا تحریک انصاف کے مخالف ہیں، وہ بھی اس اقدام کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر یہ ڈرامہ جو ہے وہ نئی نسل کو اسلامی تاریخ سے روشناس کرائے گا۔ جہاں پہ بہت سے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہاں کچھ عناصر معاشرے کے ایسے بھی ہیں جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، جس میں پاکستان فلم انڈسٹری کے، پاکستان ٹی وی کے بہت سے فنکار شامل ہیں۔ وہ اس ڈرامے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی وی کو یہ ڈرامہ نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ پی ٹی وی کو اپنے جو ہے وہ ریکارڈ کردہ ڈرامے بنانے چاہیے۔ پتہ نہیں ان کو ترکش ڈرامے سے مخالفت ہے یا وہ ارطغرل غازی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ ایک نیگیٹو میسج دے رہے ہیں۔ اسی طرح معاشرے کے کچھ اور لبرل عناصر جو ہیں وہ بھی اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پاکستان میں انتہا پسندی یا جہادی ازم جو ہے اس کو فروغ ملے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اس ڈرامے کا دکھانے کا جو کریڈٹ ہے وہ عمران خان کو جاتا ہے، اور عمران خان کو پہ اگرچہ اس وقت بہت سی طاقتیں، بہت سی قوتیں جو ہیں وہ دباؤ ڈال رہی ہیں، اس میں ہمارے کچھ عربی ممالک جو ہیں جن کا تعلق گلف سے ہے، وہ ان کے کچھ قائدین یا کچھ رہنما یا کچھ سیاستدان جو ہیں وہ بھی عمران خان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ جو ہے یہ نیگیٹو جائے گا، اس کا جو ہے وہ اثر مثبت جانے کے بجائے منفی جائے گا۔ بہرحال تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن ڈرامے کا جو میسج ہے یا ڈرامے کے جو کردار ہے ارطغرل غازی، اس کی زندگی زبردست طریقے سے اس حوالے سے یہ ڈرامہ ڈراماٹائز کیا گیا ہے، فلمایا گیا ہے۔ بہت زبردست ڈرامہ ہے۔ جو بھی ایک بار اس ڈرامے کو ناظرین دیکھتا ہے وہ اس کے سحر میں کھو جاتا ہے، اور اس ڈرامے کے حوالے سے لبرل عناصر یا جو نام نہاد سیکولر عناصر ہیں پاکستان میں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سول سوسائٹی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی 22 لاکھ عوام جو ہے، 22 کروڑ عوام جو ہے وہ سول سوسائٹی کے طور پہ اپنے آپ کو ان کو پیش کرنا چاہیے، لیکن یہ جو موم بتی مافیا جسے عرف عام میں ہمارے سینئر صحافی کہتے ہیں، یہ موم بتی مافیا جو ہے آج اسلام آباد اور پاکستان کے بڑے شہروں میں تنقید کر رہا ہے کہ یہ ڈرامہ نہیں دکھانا چاہیے، ہماری نئی نسل پہ اس کے نیگیٹو اثرات مرتب ہوں گے۔ در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
ہماری نئی نسل جو ہے وہ اسلامی تاریخ سے روشناس ہوگی، اور 600 سال، تقریباً 6 صدیاں اس خاندان نے، ارطغرل غازی کے خاندان نے سلطنت عثمانیہ کے نام پہ حکمرانی کی، اور یہ خاندان واحد خاندان ہے پوری دنیا میں جو اتنے طویل عرصے تک برسر اقتدار رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 براعظموں پہ ناظرین حکمرانی کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ بھی اسلامی شاعر کو، اسلامی اقدار کو انہوں نے زندہ رکھا، اور کہیں بھی ان کو پس پشت نہیں ڈالا، بلکہ اس سلطنت کی یا اس خاندان کا یہ خاصہ رہا کہ انہوں نے اسلامی شاعر کی ترقی کے لیے، اسلامی شاعر کی ترویج کے لیے زبردست اقدام کیا، زبردست کام کیا۔ آج یورپ میں آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، ایشیا میں دیکھ سکتے ہیں، افریقہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یقینی طور پہ ارطغرل غازی کے حوالے سے آپ کو، جس طرح میں نے پہلے بتایا، کہ بہت سی انفارمیشن پہنچ چکی ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم مستقبل کے قریب میں بھی کچھ ایسی ویڈیوز بنائیں، کچھ ایسی آپ کو انفارمیشن دیں جس میں سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل ہو کہ اس کا بانی کون تھا، ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان غازی جو سلطنت عثمانیہ کا بانی تھا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل فراہم کریں گے، ڈیٹیل بتائیں گے، اور عثمان غازی کی زندگی کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کا جو ایک عام ترین پہلو ہے وہ قسطنطنیہ کا فتح ہونا ہے۔ قسطنطنیہ پہ تقریباً 600 سال یا 600 سال کے قریب تاریخ میں یہی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کوشش کی کہ اس کو فتح کیا جائے، لیکن 3 اطراف اس شہر کے سمندر تھا۔ آج کا اس وقت کا قسطنطنیہ آج کا استنبول ہے، اور استنبول جو ہے وہ ترکی کا عام ترین سب سے بڑا شہر سمجھا جاتا ہے، سب سے بڑا شہر جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ اس کو فتح کرنا یہ سلطنت عثمانیہ کا ایک بڑا کارنامہ تھا، اور اس سے یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یورپ کی کمر جو توڑی ہے وہ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ٹوٹی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائیں گے، ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ اس پہ بنائیں گے، ایک ویلاگ ہوگا۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی روشن اور شاندار پہلو جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، جس کے ڈر سے، جس کے نام سے آج بھی یورپ جو ہے وہ لرزہ برندام ہے۔ عظیم فاتح، عظیم سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ناظرین، دل کرتا ہے کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ ان کی زندگی کے حوالے سے بھی ہم ایک مکمل ڈیٹیل ویڈیو آپ کو دکھائیں گے، بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک خلافت جس وقت ترکی یا اس وقت سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی، اس وقت بر صغیر کے مسلمان ناظرین متحد ہوئے، اور انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے وہ ترکوں پہ قربان کیا۔ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو ڈیٹیل انشاءاللہ انفارمیشن دیں گے۔ اور اس کے بعد لوگ یہی کہتے ہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں، پوری دنیا کے مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ ارطغرل غازی کا کہ اگر موجودہ اور جدید شکل دیکھنی ہے وہ رجب طیب اردگان ہیں، ترکی کے صدر۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس وقت کے ارطغرل غازی کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آج کے رجب طیب اردگان کو دیکھے۔ ناظرین، واقعی جس طرح دلیر ارطغرل غازی تھا، اسی طرح دلیری، بہادری اور شجاعت آج رجب طیب اردگان میں اسلامی سلطنت کا عظیم لیڈر ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن دیں گے۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو تازہ ترین انفارمیشن جو ہے وہ پہنچاتے رہیں۔ ناظرین، آخر میں پھر ہم عمران خان سے یہ مطالبہ کریں گے، ان سے یہ کہیں گے کہ وہ کسی قسم کے بیرونی دباؤ میں نہ آئیں، بلکہ اس طرح کے ڈرامے جو ہیں وہ پی ٹی وی پہ دکھاتے رہیں۔ اس سے عوام میں پی ٹی وی کی مقبولیت یا پی ٹی وی کا گراف ایک دفعہ پھر بلند ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہماری نئی نسل جو ہے اس کو بھی جدید ترین انفارمیشن جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے حوالے سے، ہماری ہسٹری کے حوالے سے وہ بھی ملتی رہیں گی۔ ایک دور تھا جب ٹی وی پہ ڈرامہ آتا تھا، وارث تھا، جنگلوز تھا، ڈائریکٹ حوالدار تھا، اس تنہائیاں تھا، اس طرح کے دیگر جو ڈرامے تھے، کوئی کراچی سینٹر سے تھا، کوئی اسلام آباد سینٹر سے، جان ریمبو اسلام آباد سینٹر کا بڑا مشہور ڈرامہ تھا، اسی طرح پشاور سینٹر کے ڈرامے، کوئٹہ سینٹر کے ڈرامے، کوئٹہ سے دھواں، عاشر عظیم نے زبردست ڈرامہ بنایا تھا۔ ناظرین، اس طرح کے جب ڈرامے چلتے تھے پی ٹی وی پہ تو پورے شہر جو تھے وہ خالی ہو جاتے تھے، اور کروڑوں لوگ ٹی وی کے سامنے، پی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے تھے۔ اس وقت کوئی اور چینل نہیں ہوتا تھا۔ آج مقابلے کی فضا ہے، مقابلے کی اس فضا میں اگر پی ٹی وی جو سرکاری ادارہ ہے، ریاستی ادارہ ہے، اگر اس پہ اچھے ڈرامے چلیں تو ناظرین اس سے عوام میں پی ٹی وی کا گراف بھی بلند ہوگا، اور ہماری نئی نسل کو اندازہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ
کس قسم کے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے کس قسم کا کردار ادا کیا. اگر سلطان صلاح الدین ایوبی پہ بھی کوئی ڈرامہ بنایا ہے وہ بھی دکھایا جائے تو وہ بھی زبردست ہوگا. آخر میں میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ خود بھی ارطغرل غازی دیکھیں، اپنے دوستوں کو بھی یہ ڈرامہ دیکھنے پہ مائل کریں، اپنے خاندان والوں کو بھی یہ ڈرامہ دکھائیں. اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی یہ ڈرامہ دیکھیں اکیلے نہ دیکھیں بلکہ فیملی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہ ڈرامہ دیکھیں. آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کے بچوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اسلاف ارطغرل غازی جیسے ہمارے اسلاف تھے جن کی بہادری، دلیری اور شجاعت کی نظیریں دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی. اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر اس سیریز کے حوالے سے، اس سیریل کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.